اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد، آج میں آپ کو استعاذہ پڑھنے کے فوائد عرض کروں گا۔ استعاذہ یعنی تعوذ، اس کے فوائد جو ہیں ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ خلقت سے اراض کر کے خالق حقیقی کی طرف رجوع کرنا۔ تعوذ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے استعاذہ پڑھنا اللہ تعالیٰ سے تلاوت قرآن مجید کی طلب اجازت ہے۔ تعوذ کا تیسرا فائدہ انسان کی زبان بہودہ باتیں کرنے اور جھوٹ بولنے سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ استعاذہ پڑھنے سے زبان پاک ہو جاتی ہے تاکہ پاک زبان سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جا سکے، ان کی تلاوت کی جا سکے۔ چوتھا فائدہ تعوذ کا یہ ہے کہ استعاذہ پڑھنا زبان کا لباس ہے تاکہ تلاوت کرتے وقت زبان کا خوبصورت لباس ہو، جیسے آدمی بادشاہوں کے پاس جاتے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاتا ہے۔ استعاذہ کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ زبان سے تو استعاذہ پڑھے مگر برائیوں سے اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب نہ کرے۔ اس استعاذہ کا پڑھنا ناقص ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ استعاذہ کا چھٹا فائدہ کامل استعاذہ یہ ہے کہ بندہ تعوذ پر عمل و قول سے پورا عمل کرے۔ استعاذہ کا ساتواں فائدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ کلمات منظور و قبول ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پاک ہے، نور ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، فضل ہے، ہدایت ہے اور صراط مستقیم ہے۔ لہذا پاک زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ الہ یصعد الکلم الطیب سورۃ فاطر آیات 10 پارہ 22، اسی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، یعنی قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اس کی عبارت، اس کا ثواب جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ کلام، پاک طیب کلام جاتا ہے۔ استعاذہ کا 8واں فائدہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے وقت شیطان ملعون کے وسوسہ سے پناہ مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیطان کے وسوسہ کے بارے میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، چور اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز اور قرآن میں وسوسہ کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کفار کے عمل سے فارغ ہو چکا ہے۔ کفار کا جو ہے تمام کا تمام کام شیطان کی مرضی کے موافق ہوتا ہے، اور مومن چونکہ شیطان کے مخالفت اور اس کے ساتھ مجادلہ کرتا ہے تو وہ بھی ان سے مقابلہ کرتا ہے، یعنی شیطان انسان سے، مومن سے، مسلمان سے مقابلہ کرتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر ان کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ، پوری آیات، یہ 17 پارے کی آیات جو ہے عزیز المحترم 52 ہے اور سورۃ حج میں موجود ہے۔ 52 آیات مبارکہ کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور ہم نے تم سے قبل یعنی پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے تمام پر کبھی یہ قصہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، یعنی حضور قلب کے ساتھ
تو رب العزت اللہ تعالیٰ کے اور شیطان کے درمیان میں 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ ہر پردہ کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہے، جتنا سفر ہے، اس لیے عارف رعیت غیر اللہ اور حجاب کثرت سے پناہ مانگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان عارف کے نور سے دور بھاگتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب مفعول کا ذکر نہ کیا جائے تو فعل عام ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی مفعول کو حذف کیا گیا ہے تاکہ شیطان جو ہے، شیطان کی سب برائیوں سے پناہ کا ارادہ ہو۔ استعاذہ پڑھنے والے کا قول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک خبر ہے جو دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اذنی یا رب، اے میرے رب مجھے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ یہ ہے وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو، میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے تم میرا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ عزیز محترم، اب دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے اور مسلمانوں کو جو فرمایا گیا وہ کیا وعدہ ہے۔ بندہ استعاذہ پڑھ کے اپنا وعدہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے اپنے بندے کو اپنی پناہ دیتا ہے۔ اعوذ باللہ ہے، اعوذ کے آگے ہے باللہ ہے، باللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ میں اپنی تفسیر کرمانی میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کروں گا تو اس وقت میں انشاءاللہ کروں گا۔ یہ میں اپنی تفسیر کرمانی سے جو ہے عبارات پڑھ کے سنا رہا ہوں، لکھ رہا ہوں۔ آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ میں انشاءاللہ پوری تفسیر لکھ سکوں۔ جتنی ضد کی ہے میں نے تہیہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھتا رہوں گا۔ اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے متعلق تو عرض کر دیا ہے کہ آگے چل کر میں بسم اللہ کا جو اللہ ہے اس کا میں جو ہے تفسیر کروں گا۔ اس کے بعد من ابتدا کے لیے ہے، اس کا معنی ہے اور یہ جار اور مجرور اور اعوذ کے متعلق ہے۔ اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور من سبیبیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی ہوگا شیطان مردود کے سبب سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان کے پاس بے شمار اسباب ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو اپنے پھندے میں پھنسا لیتا ہے، مثلا لالچ وغیرہ۔ الشیطان کا الف لام جنسی ہے جس کا معنی ہے کہ مطلقاً ہر شیطان کے ہر مکر و فریب اور وسواس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ شیطان صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں کوئی صفت ثابت قائم ہو۔ شیطان کا وزن فعال ہے، یہ جمع مکسر ہے۔ یہ وہ جمع ہے جسے بناتے وقت واحد کے حروف میں تبدیلی لائی جاتی ہے، جیسے رجل سے رجال، رجل کے لام سے پہلے الف لگا دیا گیا ہے، یہ رجال بن گیا ہے۔ شیطان شیطان سے بنا ہے، شیطان مصدر ہے، شیطان کے نون سے پہلے الف لگایا تو یہ لفظ شیطان بن گیا اور یہ جمع مکسر بن گئی۔ شیطان کا نون اصل سے اس کی جمع شیاطین ہے۔ شیطان کے معنی میں آپ کے خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا معنی شیطان کا یہ ہے کہ جب کوئی بھلائی سے دور ہو تو اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب سے ابلیس شیطان بن کر، یعنی کہ پہلے اس کا نام
ابلیس تھا، پھر اس کے بعد شیطان بن گیا۔ یہ بھی میں عرض کروں گا، اس کا نام عزازیل تھا، آگے جا کر اس کی تفسیر کروں گا۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ شے سے بنا ہے، اس کا وزن فولان ہے، یہ صفت مشبہ کا ہے، اس کا نون زائدہ ہے، اس کا معنی ہے ہلاک ہونا، اس لیے ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ جب کوئی انسان، جن، جانور یا کوئی بھی شیطان والا کام کرے تو اس کو شیطان کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خچر لایا گیا، تو آپ جب اس پر خچر پر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے کودنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خچر کو بہت مارا پیٹا، مگر وہ خچر اس طرح کو جو ہے قابو میں نہ آیا، یعنی کودتا اچھلتا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اترے اور فرمایا یہ شیطان ہے، لیکن اصل میں تو وہ خچر تھا، اس میں جو عادت اچھلنے کودنے کی تھی وہ شیطانی تھی، اس لیے آپ نے اس کو شیطان کہا۔ شیطان بھی پہلے جن تھا، بعد میں اس نے اللہ کا حکم نہ مانا تو وہ شیطان ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اسی وجہ سے یہ شیطان ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کا نام عزازیل یا نائل تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہ شیطان مردود کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے ملعون، کیا چیز تجھے مسجد پاک کے پاس لائی ہے؟ شیطان نے عرض کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، رب العزت نے تجھے میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ مجھ سے اپنی مرضی کے مطابق کچھ سوال کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نماز کے بارے میں سوال کیا، کیا فرمایا کہ اے مردود ملعون شیطان، میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز با جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے تپے مہر کا گھیر لیتا ہے، یعنی بخار ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں آتا میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ تو ان کو جو ہے علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ یعنی یہ دعا مانگتے ہیں تو کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کی، اس لیے کہ ان کی دعا سے میں اندھا ہو جاتا ہوں اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو قرآن کی تلاوت کرنے سے اے شیطان تو کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی تلاوت سے میں کلی کی طرح آگ میں پگھلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو جہاد سے کیوں روکتا ہے جبکہ وہ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، جاتے ہیں؟ شیطان نے عرض کی، جب وہ جہاد کے لیے نکلتی ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائیں۔ اس طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں ان کی واپسی تک میرے اوپر کلہاڑے چلتے رہتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ عزیز المحترم، میں نے یہ اپنی تفسیر کربانی میں لکھا ہے اور روح البیان میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان مردود کے سامنے روزانہ جو ہے دنیا پیش کی جاتی ہے، پھر یہ جو ہے مرد اعلان کرتا ہے، یعنی شیطان ملعون جو ہے مردود اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے وہ چیز خرید لے جس میں اس کا نقصان اور پریشانی ہو۔ تو دنیا دار لوگ یہ اعلان سن کر کہتے ہیں کہ اس کے ہم خریدار ہیں، ہم اس کے خریدار ہیں۔ شیطان انہیں سمجھاتا ہے اور یہ کہتا ہے، بھائیو اتنی جلدی نہ کرو، وہ ذرا سوچ لو، یہ تو بڑی جو ہے عیب دار تجارت ہے۔ دنیا دار کہتے ہیں
کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم اسے ضرور خرید لیں گے۔ شیطان کہتا ہے اس کی قیمت درہم یا دینار نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت تمہارے وہ نیک نصیبہ ہے، نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، جو تمہیں اس سے بہشت عطا ہوگا۔ میں تم سے وہ تمہارے نیک نصیبہ، نیکیاں، اعمال، اچھائیاں جو ہے نصیبہ کو 4 چیزیں دے کر خریدتا ہوں۔ پہلی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ، تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستیاں نقطہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی ختم۔ یہ 4 چیزیں ہیں، دے کر میں تم سے بہشت خریدوں گا، میں تم سے بہشت خریدوں گا۔ دنیا دار یہ سن کر کہتے ہیں بصر و چشم، یعنی ہے یہ سودا منافع میں۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے قیمت بڑھا دو، کیونکہ مجھے تجارت میں نقصان معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے اپنے دلوں پر ان چیزوں کا ایسا گھر نہ بناؤ اور جو ہے پکا ارادہ کر لو کہ اس سے تم ہرگز نہ ہٹو گے۔ دنیا دار کہتے ہیں کہ ہم پہلے عزم بالجزم کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں، یہ کہہ کر دنیا دار دنیا کے لیے جو ہے لینے میں ہمیشہ میں بعض جو ہے شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ دنیا لے لیتے ہیں، شیطان ہنس کر کہتا ہے بے ست تجارت، یعنی یہ بری تجارت ہے۔ یہ عزیز المحترم روح البیان والوں نے لکھا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الاخیار میں فرمایا ہے کہ شیطان مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے، یعنی جن اور جنی۔ ان کی اولاد ہوتی ہے مگر مرتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ بعد نے کہا کہ نہیں، ان پر موت آتی ہے۔ یہ روح البیان میں موجود ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن جنات سے کائنات کے کارناموں کے بارے میں سوال کیا۔ جنات نے عرض کی کہ جار اللہ زمخشری قرآن مجید کی تفسیر تحریر کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، یہ آدھی تفسیر لکھ چکا ہے۔ آپ نے یعنی امام غزالی نے فرمایا وہ لے آؤ، جنات اس تفسیر کو لے آئے۔ آپ نے اس کو نقل کر کے اپنے پاس رکھ لی اور جو لے کر آئے تھے وہ وہاں جنات کے ذریعے رکھوا دی۔ ایک روز جار اللہ زمخشری حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، آپ نے وہی تفسیر اس کو دکھائی۔ زمخشری یعنی جار اللہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ میری تفسیر کی ہوئی ہے تو پھر ان کے پاس کیسے آ گئی؟ اگر کہوں کہ یہ دوسرے کی لکھی ہوئی ہے تو پھر بھی عقل نہیں مانتی، کیونکہ اس تفسیر کے الفاظ و معنی اور واضح و ترتیب جو ہے بینہ میری تفسیر جیسی ہے۔ پھر 2 مصنفوں کا کاغذ جو ہے یا 2 مصنف کا غائبانہ ایک طرح کا لکھنا بڑا مشکل اور دشوار ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری تفسیر نقل کی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس رات اس نے رات کو لکھی تھی تفسیر قرآن مجید کی لکھ رہا تھا لکھی، وہ بھی رات والی بھی جو ہے وہ بھی ساتھ تھی۔ اگر وہ چوری کر کے لے آتے مثال کے طور پر 2 دن 4 دن، تو اس کا دماغ یہ ہوتا کہ آج رات کو جو میں نے لکھی ہے وہ بھی ہے۔ عزیز المحترم، اب جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیری تفسیر جو ہے میں نے نقل کروا لی ہے، کیسے؟ جنات کے ذریعے سے منگوائی اور نقل کروائی۔ زمخشری قبل ازیں اس سے پہلے جنات کے وجود کے قائل نہیں تھے، اس کے بعد جنات کے وجود کے قائل ہو گئے۔ یہ تفسیر روح البیان میں موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی جو میں نے لکھی ہے اس کا صفحہ نمبر میں موجود ہے۔ عزیز محترم، میں نے اعوذ باللہ کا جو ہے تفسیر اور اس کا خلاصے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر میں اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان کی بھی عرض، اور آگے الرجیم کا میں انشاءاللہ زندگی باقی تو کل کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ تفسیر کرمانی جو ہے آپ نیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی پوری تفسیر
کرنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔